نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الفرقان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما الی آخر السورہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان مجالس میں قرآن مجید کا سلسلے وار درس نہیں ہو رہا ہے کہ شروع سے تدریجاً آگے بڑھ رہے ہوں، بلکہ ایک منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، جو میں نے مرتب کیا اس مقصد سے کہ جو بنیادی تصورات ہیں ہمارے دین کے بارے میں وہ واضح ہو جائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان پر جو مدعی ایمان ہے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، گویا کہ جو لوازم نجات ہیں، ان کا تصور واضح ہو جائے۔ اس حوالے سے جو منتخب نصاب یہ ہے جس کا درس ہو رہا ہے سلسلے وار، یہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق تھے: سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ یہ 4 جامع اسباق تھے جن میں کہ جامعیت کے ساتھ نجات کے لوازم، یعنی اس میں ایمان بھی شامل ہے، عمل صالح بھی شامل ہے، حق کی وصیت، دعوت، تبلیغ، علمبرداری، اعلان کرنا بھی شامل ہے، اور اس ضمن میں جو بھی تکلیف آئے، جو بھی جھیلنا پڑے، اس پر صبر کرنا بھی شامل ہے۔ تو ان 4 مقامات پر یہ 4 چیزیں مختلف اصطلاحات میں اور مختلف کانٹیکسٹ میں بیان ہوئی ہیں، لہذا یہ 4 اسباق جو ہیں یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں پھر مباحث ایمانی آئے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم نے ایک ایک حصہ جو ہے ان 4 چیزوں میں سے ایک ایک کے لیے وقف کیا ہے۔ تو دوسرا حصہ مباحث ایمان پر مشتمل ہے، سورۃ الفاتحہ، پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات، پھر سورۃ النور، پھر سورۃ التغابن، پھر سورۃ القیامہ۔ 5 دروس تھے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوا۔ تیسرے حصے میں عمل صالح کی تشریحات ہیں، لیکن اس میں ترتیب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عمل کا معاملہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہے، عائلی زندگی سے متعلق بھی ہے، معاشرتی زندگی سے متعلق بھی ہے، قومی اور ملی اور ریاستی سطح پر بھی متعلق ہے۔ تو تدریجاً یہ ہے کہ سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھ چکے تھے اس وقفے سے قبل، پہلے سبق میں ایک بندہ مومن کی تعمیر سیرت جن بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ جو بنیادیں ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا۔ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات۔ تقابلی مطالعہ بھی ہم نے کیا، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بندہ مومن کے لیے ظاہر بات ہے پہلی شے تو ایمان ہے ہی،
اور اس کے بعد نمبر 2 تعمیر سیرت میں وہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا ایک پہلو ہے باطنی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ایک ہے اس کے نظام کی مداومت، محافظت، نظام کو قائم کرنا، ایک پورے نظام کی حیثیت سے قائم کرنا۔ اس کے بعد ایفاء عہد ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر سکے ضرورت مندوں کے لیے۔ اس کے بعد جنسی ڈسپلن، کوئی کام غلط نہ ہو، جنسی خواہش جو ہے صرف جائز ضرورتوں سے پوری ہو، یہ ڈسپلن بھی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اگر شہادات ہیں، کوئی شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں تو ان کو ادا کرنا۔ اول و آخر نماز، یہ ہے فنڈامنٹلز کے جن کے اوپر میں اگر علامہ اقبال کی اصطلاح استعمال کروں تو تعمیر خودی جو ہے، تعمیر خودی کیسے ہوگی؟ ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر ان بنیادوں پر ہوگی۔ اب دوسرا سبق ہے یہ کہ جو سورہ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے، اس میں اگرچہ کچھ اور مضامین بھی شامل ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمیں پورے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ مضامین بھی آ جائیں گے، لیکن 17 آیات جو ہے اس رکوع کی، ان میں سے 10 آیات جو ہیں وہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کے کیا خصائص ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو نمایاں ہیں۔ اس کا فرق یوں سمجھیے کہ جیسے ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو آج کل آپ کو معلوم ہے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اگرچہ عام طور پر مغالطہ ہوتا ہے مکان بنانے والے کو کہ بھئی اب تو کام پورا ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام تو اس کی فنیشنگ ہے، جس قدر محنت، جس قدر مشقت، جس قدر صرفہ اس پر آتا ہے۔ ہر شخص کو جس نے کوئی تعمیر کی کرایا ہے مکان اپنا، اسے معلوم ہے۔ تو سٹرکچر تو وہ ہے کہ جو ہم سورہ مومنون اور سورہ معارج میں پڑھ چکے ہیں، یہ تو ہے بنیادیں جس پر تعمیر ہوگی، لیکن پھر اس کی فنیشنگ، اس کے آرکیٹیکچرل ٹچز، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، دلاویزی پیدا ہو جائے، یہ چیز جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جو ان آیات میں 10 آیات کے اندر سامنے آئیں گی، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ بہرحال دوسرے مصرے کو اس وقت چھوڑ دے، لیکن یہ جو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، مومن کی دل آویزی، اس کی شخصیت کے کہ جو تعمیر ہو چکی ہے قرآنی اساسات پر، اس کے نمایاں اوصاف کیا ہوں گے، یہ ہے در حقیقت اس رکوع کی 17 آیتوں میں سے 10 آیتوں کا موضوع۔ اور وہی 10 آیتیں گویا کہ ہمارے اس مسلسل جو ہم منتخب نصاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں جو نفس مضمون کی کڑیاں ہیں، اس کے اعتبار سے وہی 10 آیات اصل ہماری توجہ کا یہاں پر مرکز ہوگی۔ البتہ یہ کہ پہلی 2 آیات اور آخری آیت، اس میں حکمت ایمان اس کا بیان ہے، اور وہ گویا کہ خلاصہ ہے اس کا جو کہ ایمانی مباحث میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور درمیان میں اس رکوع کے 4 آیات جو ہیں وہ حکمت دین، دین میں سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جن کا سد باب کرنا ہے، اور پھر یہ کہ گناہ کا ارتکاب ہو ہی جائے تو آخر آیا اس کے نتائج سے، عواقب سے، اس کے اثرات سے بچنے کا کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ در حقیقت حکمت دین کے 2 بہت اہم موضوعات ہیں کہ جن پر جو اصل جوف ہے اس رکوع کا درمیانی حصہ، اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ بس یہ تمہیدی کلمات جو ہیں کافی ہیں۔ اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک چراغ رکھا، وقمرا منیرا، اور چاند رکھا کہ جو روشن ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں مسلسل، رات دن کے تعاقب میں ہے، دن رات کے تعاقب میں ہے۔ لمن اراد ان یذکر، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ جو تذکر حاصل کرنا چاہے، یاد دہانی حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا، یا جو شکر کرنا چاہے۔
تو اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہم نے جو سورہ آل عمران میں پڑھا، بلکہ اس کی ہم مضمون آیت سورہ بقرہ کی بھی اس دوران درس جو ہے ہمارے زیر مطالعہ رہی کہ یہ تمام جو فینومینا آف دی نیچر ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے اور جو اس کے چلنے کے اندر جو فینومینا سامنے آ رہے ہیں، کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ طویل آیت ہے، بار بار اس وقت دہرائی گئی ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات جو ہمارا درس ہے مستقل، اس میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور یہ اس کا جو نظام چل رہا ہے اس میں رات اور دن کا جو عمل ہے۔ اگر رات ہی رہتی ایک مقام پر قرآن میں آیا ہمیشہ ہمیشہ، تو کیا زندگی ممکن ہوتی؟ اگر دن ہی رہتا ہمیشہ ہمیشہ تو کیا زندگی ممکن ہوتی؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ تو یہ دن اور رات کا الٹ پھیر جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پلانٹ کنگڈم کے اندر جو ان کا ریسپیریٹری پروسیس ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ دن میں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ درختوں کے نیچے سونا جو ہے رات کے وقت وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں دن میں آپ ان کے سائے تلے آرام کریں، بہت عمدہ بات ہے، وہ تو آکسیجن تو چھوڑ رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو جذب کر رہے ہیں وہی کاربن ہے جو فوٹو سنتھیسس کے پروسیس کے تحت وہ پھر جو ہے لکڑی کی شکل اختیار کر رہا ہے اور انرجی کا گویا کہ خزانہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کائنات کی تخلیق میں، تمام فینومینا آف دی نیچر میں یہ دو پہلو ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک تو اس کا فائدہ کیا؟ تذکر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، یاد ہوگا کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تعلق ہے، اللہ کی معرفت اور محبت وہ ہماری روح کے اندر موجود ہے، لیکن اس پر ذہول کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نسیان کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مشغولیت دنیا کی جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتی۔ اب یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، وہ دکھا کر دیکھو بھائی اس کو دیکھو، کوئی یاد آیا تمہیں کہ نہیں؟ اس سورج کو دیکھو، اس کو دیکھ کر کسی کی ربوبیت کا احساس تمہارے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں؟ یہ رات اور دن کے نظام پر غور کرو، کسی کی حکمت کا تصور تمہارے سامنے آیا کہ نہیں؟ یہ نشانیاں ہیں کہ جو چیز انسان کو تذکر، اسی کو کہتے ہیں، یہ در حقیقت تعلم نہیں ہے، تذکر ہے۔ تعلم اس کو کہیں گے کہ کوئی شے معلوم نہیں تھی اور آپ نے اس کا علم حاصل کیا۔ تعلیم کسی کو علم دینا اور تعلم علم حاصل کرنا، پہلے وہ شے آپ کے علم میں نہیں تھی، آپ نے حاصل کی۔ تذکر اسے کہیں گے کہ وہ چیز آپ کے علم میں تھی، آپ کے پاس تھی، لیکن کچھ ذہول ہو گیا ہے، اس کی طرف سے عدم توجہی کی وجہ سے اب اس پر نگاہ جو ہے مرکوز نہیں ہے، تو نشانیوں کے ذریعے سے اس پر اس کو یاد دلا دینا۔ فذکر انما انت مذکر، تو اے نبی آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے، اور آپ کا کام سوائے یاد دہانی کرانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان کی طرف لے آئیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو یہ صورتحال جو ہے تذکر ہے۔ اور تذکر کے بعد دوسرا قدم کیا آتا ہے؟ وہ تشکر ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں جو فائدے ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے ہماری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمارے وجود کے لیے جو تسلسل کا سامان فراہم ہو رہا ہے، اس پر شکر کرنا۔ پہلے اللہ کی معرفت ہوئی، اللہ کو پہچانا، ان تمام آیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی۔ اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے لیے شکر کا بے انتہا بے پایہ جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ابھرے۔ اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ شکر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی آپ کی ضرورت پوری کر دے، کوئی آپ کی تکلیف رفع کر دے، تو اس کے جواب میں قلب کی گہرائی سے ایک جذبہ ابھرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں احسان مندی۔ یہ احسان مندی جو ہے اگر نہ ظاہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے، فطرت مسخ ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے۔ تو یہ تو یوں سمجھیے کہ پرورٹڈ نیچر ہے۔ اگر فطرت اپنی صلاحیت پر اور اپنی صحت پر برقرار ہے تو لازماً جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ اس نے میری یہ ضرورت، یہ حیوانوں کے اندر بھی ہے، اس کے لیے بہت سے قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن حیوان بھی
ایک پیاسے حیوان کے سامنے آپ پانی رکھ دیجئے، وہ پانی پی کر پھر جو سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر آپ کو ابلتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اگرچہ زبان اس کے پاس نہیں۔ تو یہ جو تشکر ہے، اور در حقیقت اس کے لیے یہ ہے کہ ایک شخص تو یہ سوچ کر یہاں تک تو پہنچ گیا، مادی ساری معلومات اس کو پہنچ گئی کہ یہ جو پلینٹ ہے ارتھ، اس پر زندگی کے سارے لوازم اور ساری ضروریات سورج سے پورا ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے سورس آف انرجی کون ہے؟ سورج ہے۔ یہ سورج کی انرجی ہے جو درختوں میں سٹور ہو رہی ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے۔ وہی لکڑی آپ جلاتے ہیں، وہی آگ بنا کے نکل آتی ہے، یہ سورج کی حرارت ہے در حقیقت جو اس میں سٹور ہو گئی تھی۔ یہ ساری فصلیں پک رہی ہیں، یہ موسم بدلتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، ان سب کا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ جب انسانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی لازمی شے ہے، انہوں نے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ڈنڈوت کی اور سمجھ لیا کہ یہی ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے۔ لہذا جذبہ تشکر جو ہے، اگر تو وہ احسان کسی انسان نے کیا ہو تو آپ اس کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ لازماً اگر وہی فطرت صحیح ہے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، کوئی شکل ایسی ہو کہ میں بھی اس احسان کا بدلہ چکاؤں، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی آپ کو خدمت نہیں کر سکتے۔ والدین کے احسانات کا بدلہ کچھ آپ چکا سکتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تمہارے پاس، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا حاصل کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کا شور شارٹ راستہ یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرتا، انہیں خوش رکھتا اور ان کے لیے جو بھی کر سکتا ہو دل جوئی کے لیے کرتا رہتا، تو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کا شور شارٹ راستہ تھا، پھر بھی وہ جو ہے محروم رہ گیا، تو بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ تو اگر تو انسانی معاملہ ہے تو کوئی نہ کوئی آپ اس کے بدلے کی شکل سوچ سکتے ہیں۔ اس سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ سورج کا تو یہی ہے کہ آپ نے سر جھکا دیا، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کے مندر بنا دیے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ سورج پرستی، چاند پرستی، ستارہ پرستی، یہ تمام مظاہر پرستی جو دنیا میں ہوئی ہے، یہ مشرکین جو ہیں درختوں کو بھی پوج رہے ہیں، فلاں چیز کو پوج رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک، اور ایک جو آخری اس میں چھلانگ لگائی جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہم سورہ لقمان کے درس میں پڑھ چکے ہیں، بس ایک چھلانگ، یہ سورج بھی مخلوق، چاند بھی مخلوق، یہ تمام چیزیں مخلوق، یہ سب کسی اور کے قانون کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، یہ خود مختار نہیں ہے۔ تو اصل میں عبادت کا حقدار تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہی بات ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو حجت قائم کی، کہا کہ اچھا یہ ستارہ شاید یہ شاید رب ہے، وہ ان پر حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا فرمایا میں انی لا احب العافلین، یہ جو مستقل رہنے والی شے نہیں ہے اس کو میں کیسے پوجوں۔ پھر چاند کو دیکھا، یہ بڑا ہے، روشن ہے، شاید یہ رب ہے۔ پھر کہا وہ بھی ڈوب گیا، یہ تو میں تو نہیں اس کو پوچھ سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، ھذا اکبر، ھذا ربی ھذا اکبر، شاید یہ ہے ہمارا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر کاٹ کر یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا عبادت گزار ہوں، میں اس کی بندگی کروں گا، میں اس کو پکاروں گا، اس سے دعائیں کروں گا اور کسی سے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو لب لباب ہے ایمان کے ضمن میں قرآن مجید کے طریقے استدلال کا۔ اب کہیں یہ چیزیں تفصیل سے آتی ہیں، اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 آیتوں میں اس کا خلاصہ آ گیا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ اب یہ بروج کیا ہے آسمان میں؟ ابھی تک آسمان کی حقیقت بھی ہم پر منکشف نہیں ہو سکی، ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی۔ برج کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ کوئی نمایاں اور اہم مقامات ہیں کہ جہاں پر کوئی بڑے پہرے ہیں، جیسے کہ بعض صورتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہرے کے دار بیٹھے رہتے ہیں فرشتے، کہ اگر جنات کوشش کرتے ہیں عالم بالا سے کوئی خبریں لینے کی تو یہ کہ ان کے اوپر پھر وہاں سے میزائل پھینکے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے اوپر مارے جاتے ہیں، وہ میزائل سے۔
لیکن بہرحال اس کی اصل حقیقت سے ہم ابھی واقف نہیں. لیکن اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اس میں سورج رکھا لیکن سورج کو چراغ کہا. دیکھیے چراغ میں تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے. سورج کے اندر عمل جو ہے کمبسچن کا، جلنے کا، حریق کا، وہ جاری ہے، اور وہاں سے حرارت بھی نکل رہی ہے، روشنی بھی نکل رہی ہے. قمرا منیرا، اور چاند جو ہے وہ روشن تو ہے لیکن یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے. چاند جو ٹھنڈی شے ہے، ابھی ہمارے لوگ جو ہے چاند کے اوپر سیر چہل قدمی کر کے بھی آ گئے، وہ ٹھنڈی شے ہے، اس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی روشنی ہے، وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے صرف سورج کی روشنی کو. اس اعتبار سے وہ روشن تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے، چراغ سورج ہے. اب دیکھیے یہ چیز آج سے 1400 برس پہلے کہی جا رہی ہے. اصل میں اسی قسم کے نکات ہیں کہ جس نے متاثر کیا مورس بوکائی کو کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ جو سائنٹیفک انکشافات ہوئے ہیں اور آج انسانوں کو جو کچھ معلوم ہے، ورنہ اس سے پہلے چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق کر سکتا تھا انسان کہ کس کی روشنی ذاتی ہے اور کس کی روشنی جو ہے مستعار ہے، کسی سے لی ہوئی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لیکن الفاظ قرآن کے یہ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اس کے اندر چراغ ہے، ایک جل رہا ہے، اس کے اندر اس کا تیل ہے. وہ کوئی ایٹمک مادہ ہے جو جل رہا ہے، جس کے وہاں طوفان پر طوفان آتے رہتے، ایکسپلوژنز ہوتے رہتے، جس کی حرارت کا ہم کو تصور نہیں کر سکتے. بلینز اینڈ بلینز آف فارن ہائٹ ٹیمپریچر ہو رہا ہے. وہ سب کیا ہے؟ وہ سراج ہے. وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. یہ جو ایک چکر چل رہا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، اب اس کے ساتھ سارا نباتاتی نظام اور حیواناتی نظام جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ اس دن رات کے فرق کی بنیاد پر مبنی ہے، جیسا کہ میں ایک بات آپ کو بتا بھی چکا ہوں. لمن اراد ان یذکر، اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کوئی شخص بے حس ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، وہ صرف اپنی مادی ضروریات میں گم ہو چکا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اس آفاق سے پرے اسے کچھ نظر آتا ہی نہیں، نہ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آفاق کے اندر اندر جن کی غور و فکر کی بات ہے وہ ہے کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ در حقیقت میٹیریلسٹ ہے. یہ مادی سوچ جن کی ہے وہ صرف آفاق کے اندر رہیں گے. وہ جن تک بھی ہماری حواس خمسہ کی رسائی ہوگی جن اشیاء تک، صرف اس کو توجہ کریں گے، جسے میٹا فزکس کہا جاتا ہے. ماوراء الطبیعیات، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، بحث ہی نہیں. لیکن جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ اس سے عبرت حاصل کر رہا ہے، سبق حاصل کر رہا ہے. لمن اراد ان یذکر، تو تذکر پیدا ہوگا ان چیزوں کے ذریعے. او اراد شکورا، یا اس کے اندر شکر کا اگر مادہ ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جذبہ عبادت اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. اب وہ شروع ہو رہا ہے، وہ لوگ کہ جن کے اندر یہ کیفیت بھرپور طریقے پر پیدا ہو چکی ہو، ان کے اوصاف کیا ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے محبوب بندے، پسندیدہ بندے، اصل بندے، ویسے تو سبھی اس کے بندے ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، لیکن یہ کہ ان میں وہ بندے جو رحمان کو محبوب ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر ایک وصف ان کا یہ ہے یمشون علی الارض ہاؤنا، زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ. ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، تمرد نہیں ہوتا، اکڑ کر نہیں چلتے. کچھ اپنے کچھ ہونے کا اعجاب المرء بنفسہ ہی، یہ ان کے دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے. جب انہوں نے جان لیا، اللہ کو پہچان لیا، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد تواضع، اس کے سامنے جھکے رہنا. معلوم ہے کہ میرا ایک مالک ہے، خالق ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. مجھ پر کوئی شے وارد نہیں ہو سکتی، سورہ تغابن کے مضامین دہرا رہا ہوں، جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. تو ان کے اندر ایک عجز، عاجزی، فروتنی، تواضع، تذلل پیدا ہوتا ہے. ان کے اندر وہ شیخی خوری نہیں ہوگی، ان کے اندر تمرد نہیں ہوگا. جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو یہ شیخی خور فخر کرنے والے اور گھوڑے کی سی تمکنت والی چال والے جو ہے چلتے ہیں، جو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے. تو وہ عباد الرحمن. اب دیکھیے یہاں پر یہ کوئی بہت بڑی شے نہیں ہے، لیکن صرف ایسے ہے
کہ جیسے آپ تھرمامیٹر لگائیں اور ٹیمپریچر معلوم ہو جائے. یہ ایک شے ایسی ہے کہ ان کی چال ڈھال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود مختار نہیں سمجھتے. ان کے اندر کوئی فرعونیت نہیں ہے، ان میں قانونیت نہیں ہے کہ جو سمجھتے ہو کہ یہ دولت میں نے پیدا کی ہے، میری صلاحیت اور میری جو ہے آرگنائزیشن اور میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ در حقیقت تھی جس سے مجھے دولت ملی ہے. اوتیتہ علی علم عندی، یہ فرقہ اس کے قارون کے الفاظ ہیں. تو انسان میں قانونیت نہ آئے، فرعونیت نہ آئے، بلکہ بندگی، اللہ کے سامنے جھکے رہنے کا معاملہ. چلتے ہوئے بھی محسوس ہو کوئی بندہ چل رہا ہے، کوئی آقا نہیں چل رہا ہے کہ بندہ ہے، غلام ہے. اللہ کی غلامی کا ہر وقت جو ہے ان کی تمام حرکات و سکنات سے بھی اعلان ہو رہا ہو کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، بحثا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سلام. وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں. اب یہ ایک بڑی میچور شخصیت کا نقشہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ بعض ہمارے دینی کارکن مختلف جماعتوں تحریکوں سے وابستہ ہوں، کوئی بہت بڑا جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا، اب ہر ایک کے گلے پڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، منوا کے چھوڑوں گا، وہ مان نہیں رہا ہے. لیکن یہ کہ جو اصل مبلغ ہونا چاہیے حکمت تبلیغ کے ساتھ دیکھے موقع بھی صحیح ہے کہ نہیں. یہ شخص اپنی کسی اور ضرورت میں مصروف ہے تو بات نہ کی جائے، اس کا موقع دیکھا جائے، پھر اس کے اندر آمادگی نظر آ رہی ہو تو بات کی جائے. اگر محسوس ہو جائے پہلے ہی دوسرے یا تیسرے جملے میں کہ اکھڑ آدمی ہے، ماننے والا نہیں ہے، دلیل کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے، تو بس رخصت ہو جاؤ. ان کے اندر ان کے ساتھ الجھنے سے کچھ حاصل نہیں. تم زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ تم سے الجھیں تو تمہارا کام ہے بھائی سلام. بھائی اس وقت جو ہے نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تو چلیے پھر کبھی بات کریں گے. لیکن یہ علیحدگی جو ہے یہ سلامہ کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گالن گلوچ ہو کر، یا یہ کہ گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کا اور پھر ہی علیحدہ نہیں. شائستگی جس کو کہتے ہیں، شائستگی، میچورٹی. تو دعوت و حکمت کے اندر ادعو الی ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا فرض ہے، تمہیں تبلیغ کرنی ہے، دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دینا ہے. لیکن نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے وعظ کے ذریعے سے، اور نمبر 3 اگر کہیں جھگڑا ہی ہو جائے، مجادلہ مناظرے کی شکل آ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں، جھگڑالو انداز میں نہیں. تو ان کی سیرت کا دوسرا پہلو اب یہ بھی دیکھیے یہ کیا ہے، یہ وہی آرکیٹیکچرل ٹچز جن کو ہم کہتے ہیں، خوبصورتی، دل آویز شخصیت. ایک جھگڑالو انسان بحثم بحثی کے اندر لگا ہوا ہے، پسینے آ رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے. وہاں سورہ لقمان میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، بلکہ یہ کہ بات کرو تو جیسے کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور جب اندازہ ہو جائے یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ موڈ میں ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کر رہا ہے، تو خام خواہ اس کے ساتھ الجھے رہنے کا کچھ حاصل نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر. اب اس کو اصل میں 2 اعتبارات سے سمجھیے کہ یہ جو معاملہ ہے، خاص طور پر جو ترتیب ہمارے منتخب نصاب کی ہے، کہ وہ جو دونوں مقامات تھے سورہ مومنون اور سورہ معارج کے، اس میں اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے، دوام علی الصلاۃ، محافظت الصلاۃ، والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلواتہم یحافظون. تو ایک ہے وہ نظام جو 5 وقتہ نظام جو ہے نماز کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ایک ہے در حقیقت وہ شخصیت جو واقعتاً اللہ کا قرب حاصل کر چکی ہے، جسے مناجات، اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرتا ہے، مناجات کے معنی کیا ہے؟ سرگوشی کرنا. یہ مناجات جو ہے وہ ہمارے ہاں عام معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے مناجات، رسول کے لیے مناجات نہیں. مناجات یہ نجوا سے بنا ہے، نجوا سے باب مفاعلہ، آپس میں سرگوشیاں کرنا. اگر کسی انسان کو واقعتاً اس کی لذت نصیب ہو جائے تو پھر وہ رات کا وقت ہے اس کے لیے موزوں ترین. وہ رات کو سجدے کرتے ہیں،
اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے مکالمہ اور مخاطبہ جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت کا معاملہ۔ یہاں اقامت صلاۃ کا ذکر نہیں آیا، وہ اقامت صلاۃ تو بنیادوں میں تھی نا، وہ تو لازم ہے ہی، وہ تو بنیاد ہے، مکان کے نیچے جو ہے بنیادیں وہ تو موجود ہے ہی ہے، اور اصل وزن پوری عمارت کا انہی پر جا رہا ہے۔ اس وقت تو وہ آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے، دل آویز ہے مومن، جو مومن کی دل آویز اور دلکش شخصیت ہے، کہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر۔ البتہ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ سورہ فرقان سے ان مکی صورتوں کے دو گروپوں کا آغاز ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیام مکہ کا 12 سال کا عرصہ ہے اس کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے، سن 5 نبوی سے لے کر سن 8 نبوی تک۔ اس سے پہلے کی جتنی مکی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر سوائے ایک آدھ اس میں ایکسیپشن ہے، وہ سب آخری دور میں نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمہ کے، یعنی سن 8 سے اور سن 12 تک۔ لیکن یہ جو ہے وہ اس دور کی ہے۔ اس وقت تک ابھی فرض نماز کا نظام آیا ہی نہیں تھا۔ فرض نماز کا نظام جو ہے 5 وقتہ نماز کا، وہ سن 11 نبوی میں آیا ہے، ہجرت سے 1 سال 2 سال قبل، جبکہ آپ کو معراج حاصل ہوا اور اس معراج میں یہ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیا وہ سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس سے پہلے اصل نماز تھی ہی رات کی، جیسے کہ بالکل آغاز میں سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، راتوں کو کھڑے رہا کرو سوائے تھوڑی سی دیر کے، تھوڑے سے وقفے کے، کم سے کم استراحت، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے قیام۔ اور قیام سے مراد وہاں صرف قیام نہیں ہے، نماز ہے۔ قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے، رکوع بھی اس کا رکن ہے، سجود بھی رکن ہے۔ وہاں صرف قیام کا لفظ استعمال کیا، یہاں سجدہ اور رکوع کا ذکر کیا، قیام کا اور سجدے کا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس سب کے باوجود، شخصیت کی پوری تعمیر کر لینے کے باوجود، جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صحابی، وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انتقال کا وقت آیا ہے تو آپ پر بڑی اضطراب کی کیفیت تھی، بہت اضطراب، بہت بے چین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے زانو پر حضرت اپنے والد کا سر رکھا اور عرض کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے سے اونچے درجات ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا، تم کہاں مجھے اونچے درجوں کی باتیں بتا رہے ہو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ اور اگر مجھے یقین ہو جائے، یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی، ما بین الخوف والرجا، خوف بھی رہے اور امید بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے، اللہ تعالیٰ کی ستاری سے، اللہ تعالیٰ کے رؤوف الرحیم ہونے کے حوالے سے امید بھی رہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ ان دونوں کے مابین انسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لہذا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ نقطہ پیش نظر رہے، جن لوگوں کو کچھ خیر کی توفیق مل جاتی ہے ان پر شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے؟ عجب، تکبر، میں بڑا نیک ہوں۔ اور وہ جو بھی گناہ گار ہیں انہیں دیکھتے ہیں
بنظر استحقار، حقارت کے ساتھ، جیسے کوئی بہت اونچائی پر بیٹھا ہوا ہے کسی نیچے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ گویا کہ اپنی ساری نیکی کو زیرو سے ضرب دلوانے کے مترادف ہے، کہیں عجب اور تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، ایک حدیث کے الفاظ آئے ہیں ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں نجات دینے والی اور تین چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی چیزیں فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا تقوی ہر کھلی اور چھپی حالت کے اندر، چاہے تخلیے میں ہو چاہے کئی لوگوں کے درمیان ہو، تقوی رہے۔ اور اسی طریقے سے وقول الحق فی الغضب والرضا، چاہے کسی سے راضی ہو یا ناراض، بات حق کی کہیں، عدل کی کہیں۔ والقصد فی الفقر والغنى، وہ آگے آ جائے گا۔ والثلاث مہلکات، تین چیزیں مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فاما المہلکات فہوی متبع، ہوائے نفس، نفس کی خواہش، ایڈ اینڈ لبیڈو، اس کا جو تقاضا آئے اس کی پیروی کر رہا ہے انسان، اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، ہلاک کرنے والی شے۔ وشح مطاع، اور دل میں مال کی محبت اتنی ہے کہ اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اسی کا پیچھا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں بس ایک ہی قدر ہے، ایک ہی ویلیو ہے کہ دولت سمیٹ لے جتنی سمیٹنی ہو۔ وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو عالم سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا، بڑا سخی سمجھنا، بہت نیک سمجھنا۔ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، تینوں مہلکات میں سب سے زیادہ شدید یہ ہے، سب سے زیادہ مہلک شے یہ ہے۔ تو فرمایا والذین یقولون، وہ لوگ کہ جو کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، اس رخ کو ہم سے پھیر دے، ہم سے دور کر دے، پروردگار ہمیں اس سے بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بہت چمٹ دینے والی شے ہے، چمٹ جاتی ہے، پھر اس سے نجات پانے کی کوئی شکل نہیں، نہ موت جو ہے چھٹکارا دلا سکے گی۔ وہاں تو یہ ہے کہ انسان وہ جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے ہر لحظہ موت مانگیں گے، لیکن موت نہیں ملے گی۔ وما ہوا بمیت، موت اب نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہ سختیاں، یہ عذاب جھیلنا ہے۔ ان عذابہ کان غراما، اے اللہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی ہے، پروردگار ہمیں اس سے بچا۔ گویا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اعمال اس درجے کے ہیں کہ ہمیں تو لازماً نجات مل جائے گی، نہیں۔ اس میں نوٹ کیجئے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو وہ حدیث سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، محض اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی شخص نہیں جا سکے۔ اب یہ در حقیقت ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ اس پر کسی صحابی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے ڈھانپ لے، اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے، اپنی رحمت کی چادر مجھے اڑا دے۔ اگر یہ نہ ہوا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ احساس رہے تو ظاہر بات ہے اب کون ہوگا جسے اپنی نیکی کا غرہ پیدا ہو جائے، اپنی عبادت گزاری کا، اپنے علم کا، اپنے زہد کا، اپنے تقوی کا، قطعاً نہیں۔ جس کو ہو گیا معلوم ہوا کہ شیطان کا بھرپور وار اس پر ہو گیا کہ ساری زندگی کی محنت اور وہ جو ہے مشقت جو اس نے کی تھی وہ اکارت گئی۔ اگر علم کا ذوق پیدا ہو گیا تو علم حاصل کرنے میں جو کچھ محنت کی تھی وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا۔ عبادت گزاری جو ہے اگر اس نے آپ کے اندر عجب پیدا کر دیا، غرور پیدا کر دیا، تکبر پیدا کر دیا، تو معلوم ہوا کہ اب آپ کی وہ ساری عبادت گزاری آپ کے لیے مفید نہیں۔ تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار کے طور پر بھی، مستقر کہتے ہیں جہاں قرار پکڑ لیا جائے، مستقل رہنے کی جگہ، اور مقامہ کہیں قیام کیا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، یہ دونوں اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیا ہے جنت کے بارے میں، آگے چل کر آئے گا آخر کے قریب، حسنت مستقرا و مقاما، جنت جو ہے وہ نہایت اچھی جگہ ہے، بہت اعلیٰ جگہ ہے،
اس کی رعنائیوں میں، اس کی دلچسپیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، چاہے وہاں مستقل قیام ہو اور چاہے تھوڑا سا عرصہ۔ یہ جو تقابل کیا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ، سوئٹزرلینڈ ہے، کشمیر ہے، کوئی ہے، لیکن اگر آپ مستقل وہاں پر رہیں گے تو اس کے اندر کوئی حسن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے کون سا حسن وہاں ہے۔ ہاں کوئی شخص جاتا ہے سیر کرنے کے لیے، اسے وہاں پر حسن نظر آتا ہے۔ جو وہاں رہتے ہیں انہیں وہاں کی دقتیں، وہاں برف باریاں، وہاں سختیاں وہ زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ، اور یہ کہ مستقل رہنا پڑے تو اچھی سے اچھی جگہ سے انسان کا جی بھر جاتا ہے، طبیعت اکھڑ جاتی ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے، وہاں چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اگرچہ جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخلے کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ تو جو داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا، لیکن یہ کہ بات بتانے کا انداز ہے، اسلوب ہے۔ وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی جائے گا تو اس کے لیے بھی روح و ریحان، وہ بہترین ہوگا منظر اس کے لیے، وہاں کی جو لذتیں ہیں۔ اور جو مستقل رہے گا اس کے لیے بھی وہاں کی رعنائیوں میں کمی نہیں آئے گی، اس کا دل بھرے گا نہیں، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ بس اب دل بھر گیا، نہیں، اس کے لیے اس کے اندر دلچسپیاں، رعنائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جہنم مستقل رہنے کے اعتبار سے تو جو بدترین جگہ ہے وہ ہے ہی، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی اس میں داخل کر دیا گیا تو اس کی سختیاں اور اس کی جو شدائد ہیں، اس کا جو عذاب ہے، وہ پوری طرح اپنے آپ کو ریویل کر دے گی، پوری طرح محسوس کرا دے گی۔ سات مستقرم و مقامہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے مابین ان کا موقف ہوتا ہے، چلن رہتا ہے۔ یہ بھی ایک میچور انسان، شائستہ انسان، اس کی ایک بہت عمدہ اور اہم صلاحیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی تنگی آ گئی ہے تو بالکل دل بجھ گیا، اب یہ کہ ضروری شے پر بھی کچھ خرچ کرنے کو آمادہ نہیں ہو رہا، اور نہ ایسا ہے کہ اگر کسی وقت اللہ نے وسعت دے دی ہے تو پھولے نہیں سما رہا، پاؤں جو ہے زمین پر نہیں ٹک رہے اور خوب خرچ کر رہا ہے، نہیں، ہر حالت میں۔ والقسط فی الفقر والغنی، ابھی میں نے اس حدیث کا بھی بتایا آپ کو کہ انسان کو نجات دلانے والی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ چاہے فقر ہو چاہے غنا ہو، درمیانی روش انسان اختیار کرے۔ اور اس کے اندر اسی سے اصل میں لفظ اقتصاد بنا ہے، علی اللہ قصد السبیل، درمیانی راستہ جو ہوتا ہے وہ ہے در حقیقت کہ جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ومنہا جائر، اور جو ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں اسراف میں، تبذیر میں۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ آپ کے لیے خوراک طعام ضرورت ہے، وہ ایک سالن اور روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 6 ڈشز اور ان کے کورسز چل رہے ہوں، یہ اسراف ہے۔ ہاں تبذیر اس سے بھی برا فعل ہے، وہ آئے گا اگلے درس کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں۔ تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا اور اڑانا دولت کو اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی دولت کے اظہار کے لیے، وہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ باقی فرمایا گیا کہ کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، یہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسراف مت کرو، ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ مت کرو، جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے، کفایت کر جائے، وہ بہتر ہے اس سے کہ جو بہت زیادہ ہو لیکن اللہ سے غافل کر دے۔ یہ ہے ان کی سیرت کی تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کا ایک اہم وصف۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔